تو انجیر والا خواب بھی بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے رزق حلال میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی۔ اور دوسرا خواب اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر نماز کا اہتمام رکھیں، خود آپ ہیں اور گھر کے جو بھی فیملی کے ممبر ہیں وہ نماز کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ اس سے بڑی خیر و برکت ہوگی، دین دنیا کا رزق آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا یا قویو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے جسمانی یا بیماریوں کے حوالے سے یا مالی، تو اس کے لیے یا قویو کا عمل آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ آپ 313 دفعہ یا قویو کا عمل جاری کریں اور اول آخر 13 دفعہ درود شریف، اور یہ آپ 120 دن پڑھ لیں تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سی بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے جو تیسرے سپانسر ہیں شریعہ پورٹ فولیو۔ حضرت بھی اکثر فرماتے ہیں کہ روزی میں برکت ہونی چاہیے۔ کثرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی چیز ہے، برکت اصل چیز ہے۔ اگر تھوڑے سے پیسوں میں برکت ہو جائے تو اس سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے، اور اگر بہت سارے بھی پیسے ہوں اور اس میں برکت نہ ہو تو مشکلات ہی پیش آتی رہتی ہیں۔ تو کوشش کریں، کاروبار کرنا ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں پیسے انویسٹ کریں وہاں دیکھیں کہ آیا آپ کے پیسے حلال طریقے سے انویسٹ ہو رہے ہیں، سود تو نہیں ہے اس میں، کیونکہ سود کے آنے سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ شریعہ پورٹ فولیو کا دعویٰ ہے کہ وہ حلال جگہوں پہ آپ کے پیسے انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کیجئے، 1888 حلال سٹاکس ان کا نمبر ہے، شریعہ portfolio.com ان کا ویب سائٹ ہے، وہاں پہ چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے حلال طریقے سے انویسٹ کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ Sharia Portfolio is an investment management firm specializing in Sharia-compliant investing. Whether you're saving for retirement, paying for college education, or trying to save money on taxes, now you can be at ease knowing that your investments are Sharia-compliant. Our licensed investment advisors are trained to help you develop a personalized investment strategy to help you achieve your goals. For more information or for a free consultation, call 888-HALAL-STOCKS or visit our website at shariaportfolio.com. Sharia Portfolio, the halal way to invest. Ana, a new exclusive fashion line. Chic and elegant. Trendy suits for parties and other special occasions. See us in Central New Jersey. Call 732-266-7615. Dress your personality with Ana. Once again, 732-266-7615. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں، ہر اتوار رات 9 بجے TV 1 پہ، ڈش نیٹ ورک کی چینل 904 پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے جو دوست، اقربا، آپ کے احباب جن کے پاس ڈش نہیں ہے یا وہ یہ چینل نہیں دیکھ پاتے، آپ ان کو ترغیب دیں کہ وہ ڈش لگوائیں اور TV 1 لگوائیں، جو کہ پارٹ آف پاک میگا پیک ہے، زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اگر وہ یہ پروگرام دیکھ پائیں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ کال لیتے ہیں، شکاگو سے ہیں، نام میں بھول گیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں صاحب؟ ہاں، کیا آپ اس میں گرامی؟ عمران۔ اچھا جی، عمران صاحب کیسے ہیں؟ بس اللہ کا سب شکر ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کوشچن آپ سے یہ تھا خواب کے بارے میں تھا۔ ایکچولی میں حج سے پہلے مجھے ایکچولی خواب آتے تھے۔ ایکچولی ایک خواب آیا تھا، مجھے پتہ نہیں اس کا کیا مفہوم ہے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک بہت پیارا سا بیچ ہے اور بہت سنی ڈے ہے، اور پانی جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، بالکل بلو ہے اور وائٹ سینڈ ہے، اس طرح کا ایک منظر ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور بیچ میں دیوار ہے بیسیکلی۔ اور میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ
खाना काबा एक इस तरफ है, लेकिन खाना काबा का बीच से क्या ताल्लुक? अच्छा जी, तो इसके बारे में पूछना था आपसे कि मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। इसका मतलब ये है कि आपने बीच पे पानी देखा और फिर खाना काबा देखा, तो चूँकि पानी इस तरह बीच पे देखना ये सफ़र की अलामत होता है कि आपको नेक सफ़र पेश आएगा। और सबसे नेक सफ़र तो हरमैन शरीफैन की हाज़िरी है, चुनांचे खाना काबा में आपको हाज़िरी नसीब होगी और उसकी कबूलियत की भी अलामत है। और जितनी कसरत पानी की आपने देखी है बीच पे, उसी एतबार से आपको माली खुशहाली भी हासिल होगी। तो ये ख्वाब आपके हक़ में अच्छा है, मुबारक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा हज़रत, इन जनरल पानी देखना अच्छा है? जी अच्छा जी। और अगर पानी में तलातुम हो, जी, यानी कोई तूफ़ानी पानी हो, वो देखो उसमें देखा जाए कि नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। अगर नुकसान पहुंचा रहा है, इंसान डूब रहा है उसके अंदर, तो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर उससे उसको कोई नुकसान नहीं है, जिसका मतलब है उसको माली खुशहाली होगी। अच्छा अच्छा जी। मोहसिन है जी मिशिगन से। जी मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने कॉल की थी अपने ख्वाब के बारे में। जी जी फरमाइए। जी, मुझे 28वें रोज़े में ख्वाब आई थी कि मैं मस्जिद के बाहर रोड है, वहाँ पे अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। जी जी। तो फरिश्ता आता है, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ना लेने के लिए आया हूँ। तो मैं कहता हूँ चले ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ सड़क पे बैठ जाओ। तो गाड़ी आती है, तो गाड़ी तुम्हें टक्कर मारेगी, तो मैं बैठ जाता हूँ। तो वो गाड़ी आती है, टक्कर मारती है। किसको टक्कर मारती है? मुझे। अच्छा। तो मेरी चीख निकलती है, मेरे अंदर से रूह निकलती है। वो जाके उनके पास खड़ी होती है और बड़े मुस्कुरा के कहती है चलो मैंने आपके साथ चलती हूँ। अच्छा, तो ये ख्वाब के बारे में। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ख्वाब है जी। जी हज़रत। वाकई ख्वाब बहरहाल अपने नतीजे के अतबार से आपके हक़ में बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि रमज़ान में आपने जो इबादत की हैं, जो नेकियां की हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। जो कोताहियाँ की हैं उस पर आप तौबा भी करें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। और इसमें इस बात का इशारा है कि आपका अंजाम जो है इंशाअल्लाह खैर होगा और आपको जो है वो नेक अमाल की तौफ़ीक़ होगी और तौबा की तौफ़ीक़ नसीब होगी। अच्छा ख्वाब है। एक कॉल लेते हैं, इमरान है मिशिगन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान साहब? जी ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी मेरा सवाल ये था कि मर्दों के लिए जैसे ये सिल्क जो मना है, लेकिन हम जो ये टाइज पहनते हैं वो 100% सिल्क होती है, तो इतना सिल्क जायज़ है या ये भी मना है? अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि मैंने भी सिल्क की टाई पहनी हुई। हाँ जी, इसमें तो शक नहीं है कि सिल्क जो रेशम मर्दों के लिए टोटली मना है। लेकिन जैसा कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि असल में इसमें दो ताना और बाना होता है। एक लंबाई की तरफ धागा होता है, एक चौड़ाई की तरफ होता है। तो अगर लंबाई की तरफ का धागा जो है वो रेशम का नहीं है और चौड़ाई की तरफ का धागा रेशम का है, तो उसकी इजाज़त है शरीयत में मर्दों के लिए। यानी लंबाई वाला जो ताना कहलाता है, ताना अगर रेशम का है तो वो तो हराम है। और अगर ताना रेशम का नहीं, वो सूती है, ये कोई और है मटेरियल। और लेकिन बाना जो है उसकी चौड़ाई वाला जो है वो अगर रेशम का है तो उसमें कोई मजाका नहीं। तो अगर ये टाई के अंदर ऐसा ही हो कि वो टाई का जो है ताना जो है वो रेशम का नहीं है, बाना रेशम का है, तो उसकी इजाज़त दी है। चाहे बहिश्ती ज़ेवर वगैरह में भी इसकी डिटेल लिखी हुई है। तो उसके मुताबिक आप कंफर्म कर सकते हैं किसी भी कंपनी से कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के अतबार से रेशम का धागा कौन सा है। लेकिन हज़रत ये टाई तो जिस्म को टच भी नहीं करती, ये ऊपर ही होती है, तो ये भी मना होगी? नहीं, जिस्म से मुराद नहीं, लिबास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। नाहिद कुरैशी हैं जी टेनेसी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मुझे मुफ्ती साहब से सवाल करना था। जी जी फरमाइए। कि इसकी क्या दलील है जो हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वजीफे, ये जो कुछ भी आप बताते हैं, जो हमने अब तक स्टडी की है उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 से ज़्यादा कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बताया। तो इसकी क्या दलील मिलती है कि हम कभी कहते हैं कि 213 दफ़ा या 313, इसकी कोई दलील है क्या? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल का जवाब पहले कई प्रोग्रामों में दे चुका हूँ कि ज़िक्र अज़कार की तादाद का तयन ये चूँकि कुरान व अहदीस से साबित है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान करीम में बहुत से अज़कार की तादाद को ज़िक्र फरमाया। इसी तरीके से अहादीस तय्यबा में भी तादाद मुतय्यन की गई हैं। तो उसमें सबूत इतना ही चाहिए होता है कि तादाद का तयन वो साबित है। अब तयन क्या है, अदद कितना होना चाहिए, जैसे कुरान करीम में तो उसकी कोई तादाद मुतय्यन भी नहीं की। फ़ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो।
اب کثرت 1000 بھی ہو سکتی ہے، 2000 بھی ہو سکتی ہے، 5000 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 41 اور 40 بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی عدد آپ متعین کر لیں گے اپنی حالات کے نتیجے میں، اپنے تجربات کے نتیجے میں، تو وہ حدیث کے مطابق ثابت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میں نے ابو داؤد کی حدیث بتلائی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ جو ہے کھجور کی گٹھلیاں رکھ کے جو ہے وہ اس پر تسبیح کر رہی تھی، اور وہ 4000 گٹھلیاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کے بعد گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا کہ میں تسبیح کر رہی ہوں۔ اس پہ سبحان اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، اور 4000 کی تعداد تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اس پہ نکیر نہیں فرمائی، آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ یہ حدیث کی تیسری قسم ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ ایک حدیث قولی ہوتی جو قول سے نبی نے متعین کر دیا، اور ایک فعلی ہوتی آپ نے عمل سے دکھا دی۔ ایک تقریری ہے کہ ہوتا ہوا دیکھا سامنے اور اس کو آپ نے جائز رکھا۔ تو آپ نے حضرت صفیہ سے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں کہاں 4000 لکھا ہے، یا میں نے کب 4000 بتایا تو تم نے 4000 یہ اکٹھی گٹھلیاں کر کے ذکر کیسے شروع کر دیا؟ تو معلوم ہوا کہ نبی کی اس جائز اور تقریر سے یہ بات ثابت ہوگی کہ امتی اپنی طرف سے اپنے منشا کے مطابق کوئی بھی تعداد متعین کر کے اس پہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، اور وہ عین شریعت کے مطابق ہے اور سنت سے اس کی اجازت ہے۔ اور دوسری حضرت میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تعداد مقرر کر لیں تو تھوڑا سا اہتمام ہو جاتا ہے، توجہ بھی ہو جاتی ہے، فوکس بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شرعی دلیل پوچھنا چاہتے ہیں، اچھا، تو شرعی دلیل بھی موجود ہے، باقی اہتمام اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ صہیب صاحب ہیں جی ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بس پوچھنا یہ تھا حضرت سے کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے کچھ دعا جو ہے وہ عنایت فرما دیں، اور کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کبھی اگر نیو یارک آئیں تو حضرت سے ملاقات ہو سکے؟ جی جی ضرور انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ یاسین، یہ 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھیں، اور ایک بوتل پانی پہ دم کر لیں صبح میں، تو دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں۔ یہ 71 ڈیز بلا ناغہ آپ یہ کریں تو انشاءاللہ واضح فرق جو ہے آپ کے ہائی بلڈ پریشر میں ہوگا، اور یہ بہت نافع اور مجرب ہے۔ اور باقی اگر نیو یارک آپ آئیں تو انشاءاللہ بالکل ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ جو میرے ملاقات کے اوقات جو ہے وہ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے 3 دن میں بیٹھتا ہوں، 12 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک۔ ان 3 دنوں میں کسی وقت بھی آپ میرے جو ہے وہ رہائشی ایڈریس پر آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت ایڈریس بتا دوں؟ ہاں جی بتا دیں۔ 195-04 ہل سائڈ ایونیو، ہالس، HOLLIS، نیو یارک 11423 یہاں پہ حضرت ہوتے ہیں۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان ایام میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ حضرت ایک ای میل ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ مڈل ایسٹ جانا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ، تاکہ کوئی اچھا جاب مل جائے، تو ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں اور کیا پڑھیں کہ جس سے ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور فیصلے میں پھر برکت بھی ہو۔ فرسٹ آف آل تو یہ کریں، آپ استخارہ کریں، سنت استخارے کے ذریعے سے فیصلہ کریں کہ آپ کا وہاں جانا خیر ہے یا خیر نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو جاتی ہے کہ خیر ہے تو اس کے لیے پھر آپ تاکہ اسباب پیدا ہو جائیں، آسانی ہو جائے، تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ عشاء کے بعد 80 ہی دفعہ پڑھنی ہے، تو اور دعا کرتے رہیں، 80 دن کی نیت سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے جانے کے اسباب مہیا ہو جائیں گے اور وہاں خیر و خوشحالی رہے گی۔ عبد المعبود صاحب ہیں جی ڈیلے سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو معبود صاحب۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی، فرمائیے۔ جی میں اپنے جی اپنا ٹی وی بند کر دیں آپ، یا اس کی آواز کم کر دیں پلیز۔ اس طرح آپ اپنی آواز کو دوبارہ سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جی دیکھیں یہ آواز آ رہی ہے، پھر آپ نے نہیں آواز بند کی ٹی وی کی۔ حضرت ایک اور مختصر سی ای میل ہے، جیسے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ محبت اگر ہو جائے تو اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ نکاح کر لیا جائے، تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ای میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک لڑکے سے محبت ہوئی ہے اور لڑکا بہت ہی نیک ہے،
اور اس لڑکے کے ان کی زندگی میں آنے کے بعد ان کی اپنی زندگی میں بہت چینج آئی ہے. انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. ان کے ایمان میں بہت پختگی آئی.